المشنود إمام العصر إمام الزمان أبا عواز بلند سلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین. والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام في دعاء له بعد زیارت یوم العاشوراء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم احینی حیات محمد وذریتہ وامتنی مماتہم وتوفنی علی ملتہم واحشرنی فی زمرتہم ولا تفرق بینی و بینہم طرفۃ عین ابدا فی الدنیا والآخرہ. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے معصور امام سے معصور دعا جو زیارت عاشوراء کے بعد پڑھنے کے لیے وارد ہوئی ہے، اس کے کچھ فقرے ہیں، اس کے کچھ الفاظ ہیں، کچھ حصہ ہے جس کو میں روز آپ حضرات کی خدمت میں اپنی گفتگو کے آغاز میں عنوان گفتگو کے طور پر پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ موضوع گفتگو ہے ہدایات اہل بیت، اور یہ جملے اسی نتیجے تک اور اسی ہدف تک اور اسی نشانے تک اور اسی ایم تک پہنچنے کے لیے دعا ہے. اللہم احینی حیات محمد و ذریتہ. پروردگار ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی ذریت، ان کی آل، ان کی اولاد، ان کے اہل بیت کی زندگی عطا فرما. وامتنی مماتہم، اور اے پروردگار انہی کی موت بھی عطا فرما. اور اے مالک جب اس دنیا سے اٹھا تو ان کی ملت پر اٹھا، اور جب قیامت میں محشور فرما تو ان کے زمرے اور ان کے گروہ اور ان کے گروپ میں ہمیں محشور فرما. اور اے پروردگار دنیا اور آخرت کسی بھی جگہ ان سے فاصلہ ہماری تباہی اور بربادی ہے، لہذا مالک پلک جھپکنے میں جتنا وقت لگتا ہے، ایک بار آنکھوں کے بند ہو کے کھلنے میں جتنا وقت لگتا ہے، اتنی دیر کے لیے بھی ان کے اور ہمارے درمیان نہ دنیا میں فاصلہ پیدا ہونے دے اور نہ آخرت میں فاصلہ پیدا ہونے دے. حیات معصومین میں
ہدایات کے جو روشن پہلو ہیں اور انسانی زندگی اور بالخصوص ایمانی زندگی سے متعلق اہل بیت علیہ السلام کے جو ہدایات ہیں، چاہے وہ زبانی ہدایات ہوں اور چاہے وہ ان کی سیرت اور ان کے کردار اور ان کی زندگی کے واقعات سے سیکھنے کے والے سبق ہوں، ان کی تعداد اتنی نہیں ہے کہ انہیں کسی 2 4 10 دنوں کی گفتگو میں پیش کیا جا سکے۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ گزشتہ سال سے میں نے اس موضوع کو اپنی گفتگو کے لیے منتخب کیا ہے، اور یہ کوشش کر رہا ہوں کہ سیرت معصومین اور ارشادات معصومین کے درمیان وہ خاص پوائنٹ جو ہماری زندگی کی ضرورت کا زیادہ حصہ ہوں، چاہے ہم انہیں اپنے طور پر ضرورت نہ سمجھ رہے ہوں، ان کو منتخب کر کے ان پر گفتگو کی جائے۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں کل جس گفتگو کو شروع کیا تھا، آج اسی پر اور باتیں کہنا ہے۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں کل یہ بات شروع کی تھی، میں نے اپنی گفتگو کا آغاز ایمان سے کیا تھا، اور اس لیے کیا تھا کہ ایمان انسانی زندگی میں، مومن کی زندگی میں اس بینک اکاؤنٹ کی طرح ہے کہ جیسے بینک اکاؤنٹ کھولے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے، نہ پیسہ ڈال سکتے ہیں، نہ پیسہ نکال سکتے ہیں، نہ کسی کو دے سکتے ہیں، نہ قرضہ دے سکتے ہیں، نہ قرضہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ایمان کی صورت وہی ہے کہ یہ وہ کھاتا ہے، یہ وہ بینک اکاؤنٹ ہے کہ اس کے کھلے بغیر نہ تقوی کا کاروبار ہوتا ہے، نہ زہد کی لین دین ہوتی ہے، نہ ورا آگے بڑھ پاتا ہے۔ جب تک ایمان نہیں ہے ان میں سے کچھ بھی نہیں چل پاتا ہے۔ میں نے کسی کتاب میں ایک جملہ کسی کا پڑھا تھا، مجھے اچھا لگا، میں نے اپنی نوٹ بک پہ نوٹ کیا، اور آج میں مطالعہ کر رہا تھا تو مجھے جملہ دکھائی دے گیا۔ نوجوانوں کو شاید اچھا لگے۔ میں نے عرض کیا کہ ایمان ہمارے بینک اکاؤنٹ اور کھاتے کی طرح ہے۔ ہم جب بینک میں اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو اگر بہت دن تک لین دین نہ کریں تو وہ اکاؤنٹ ڈیڈ ہو جاتا ہے، مگر یہ ایمان کا کھاتا وہ ہے کہ اگر بہت دن تک بھی اس میں لین دین نہ کی جائے تب بھی یہ ڈیڈ نہیں ہوتا ہے۔ دادا کے کھاتے میں پوتے کی بسم اللہ کا ثواب پہنچ جاتا ہے۔ دادا کے بعد پوتے کے آتے آتے کتنے دن یہ کھاتا ڈیڈ پڑا رہا ہے، دادا قبر میں لیٹے ہوئے ہیں۔ اب جو دادا یہاں بیٹھے میں ان کی بات تھوڑی کر رہا ہوں، جو دادا قبر میں لیٹے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو ایمان سے بات میں نے اس لیے شروع کی کہ ساری بات ہی ایمان سے شروع ہوتی ہے، اور سارا حملہ بھی شیطان اسی جگہ کرتا ہے۔ جو کل میں نے آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو کی ہے وہ موضوع تھا وہ جملہ کہ افی سلامت من دینی، دنیا سے اٹھیں گے تو کیا دین کی سلامتی کے ساتھ اٹھیں گے۔ یہ موضوع معصومین کی نگاہوں میں اتنا اہم ہے۔ کل میں نے 1 2 نمونے آپ کے سامنے تاریخی واقعات کے سہارے اور سیرت معصوم کے سہارے رکھے تھے۔ آج مجھے مولائے کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ایک جملہ یاد آ گیا۔ دعائے صباح، دعائے کمیل تو ہم آپ پڑھتے ہی رہتے ہیں، لیکن مولائے کائنات کی ایک اور نادر دعا ہے، دعائے صباح، نماز صبح کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ بہت سے بزرگ اور بہت سے میرے دیندار جوان پڑھتے ہوں گے، بہت طولانی دعا نہیں ہے، روز پڑھی جا سکتی ہے۔ اس دعا کا ایک حصہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فاجعل اللہم صباحی ھذا نازلا علی بضیاء الہدی وبالسلامۃ فی الدین والدنیا۔ صبح ہو رہی ہے اور یہ روز پڑھنا ہے۔ یہ دعا وہ ہے کہ جو روز پڑھنے کے لیے آئی ہے، جمعرات کی دعا نہیں ہے، شب جمعہ کی دعا نہیں ہے، شب نیمہ شعبان کی دعا نہیں ہے، دعائے صباح ہے۔ امیر المومنین یہ دعا روزانہ صبح نماز صبح کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ تو اس دعا کا ایک ٹکڑا یہ ہے فاجعل اللہم صباحی ھذا، پروردگار یہ جو صبح ہوئی ہے یہ کیسی ہو،
نازلن علیہ بضیاء الہدی، سورج کی روشنی تو آ ہی رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ صبح میرے ساتھ سامنے ایسے آئے کہ میرے پاس ہدایت کی روشنی بھی آئے، بضیاء الہدی و بالسلامۃ فی الدین والدنیا، اور اے پروردگار یہ صبح ایسی ہو کہ میری دنیا اور میرا دین دونوں کی سلامتی لے کے آئے، نہ دنیا میں کوئی نقصان اور پریشانی اٹھانا پڑے مجھے، اور نہ دین کا کوئی نقصان اور دین کا کوئی گھاٹا مجھے اٹھانا پڑے۔ جملہ تو اتنا ہی ہے، لیکن اس کے بعد والا جملہ بھی اگر مومنین کو مفہومی یاد رہ جائے تو اپنی دعا میں شامل کر سکتے ہیں۔ صبح دو چیزیں، ہدایت چاہیے، دین و دنیا کی سلامتی چاہیے۔ اس کا مطلب جو وقت ہیں ان کا بھی تعلق ہے۔ اب اس کے بعد اگلا جملہ کیا ہوا، مسائی جنتم من قید العدا و وقایتن من مردیات الہوا، رات جو آئے اس دن کی تو اس رات کو دشمنوں کے سازشوں سے بچاؤ کا ذریعہ بنا دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کی نگاہ میں دن کے مقابلے میں رات میں زیادہ سازشیں تیار ہوتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ڈنر کے نام پہ سارے کاروبار ہوتے ہیں آج کی دنیا میں تو کم سے کم۔ وَوَقَایَةً مِّن مُرْدِعَاتِ الْهَوَىٰ، اور پھر دوسرا جملہ، اس کے بعد دوسرا جملہ اور اس رات کو خواہشات کے، میرے نفس کی توجہ دیں گے، میں تشریح نہیں کروں گا، میرے نفس کی خواہشات کے وہ حملے جو مجھے مار ڈالنے والے ہیں، میری نفس، میری روح کو، میری دین کو، میرے آخرت کو، جو میرے تباہ اور ہلاک کر دینے والے ہیں، نفس کی خواہشات کے جو حملے مجھے تباہ کر دینے والے ہیں، میرے مالک آنے والی رات کو ان حملوں سے بچاؤ کا ذریعہ بنا دے۔ تو خیر میں نے جملہ تو آپ کو پورا سنا دیا، لیکن مجھے توجہ آپ کی حاصل کرنا تھی اس طرف کہ دین کی سلامتی کا موضوع اتنا اہم ہے کہ مولا نے اسے روزانہ کی دعاؤں کا ایک حصہ قرار دے دیا ہے۔ اب اس سے مومن کو خود فیصلہ کرنا پڑے گا کہ روزانہ کی جتنی فکریں اس کے دل و دماغ میں پیدا ہوتی ہیں، میں نے دہرائی ہے یہ بات، بچے کی تعلیم کا مسئلہ، اسے اسکول پہنچانا، صبح سے آدمی کی پلاننگ میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اسکول پہنچانا ہے، جاب پہ جانا ہے، فلاں جگہ فاتحہ وہاں پہنچنا ہے، یہ کام ہے وہ کام ہے، نہ جانے کیا کیا آدمی کے دماغ میں ہوتا ہے، لیکن مولا سکھا رہے ہیں روزانہ کے کاموں میں اور روزانہ کی فکروں میں تمہارے دل و دماغ میں ایک سوچ اور ایک فکر یہ ہونا چاہیے کہ تم اپنے دین کو کیسے سلامت رکھو۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں کل ایک ٹکڑا رکھا تھا کہ سلامتی، دین کی سلامتی کو خطرہ کاہے سے پیدا ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ ستار العیوب ہے، گناہوں کا چھپانے والا ہے، تو اس گناہوں کے چھپانے کے نتیجے میں ہم جری ہو جاتے ہیں، اور جری ہو کہ ہم گناہوں پر گناہ کرتے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ایک یہ نتیجہ اس منزل تک آ جاتے ہیں کہ گناہوں کے بارے میں ہم بے حسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور جب گناہوں کے بارے میں انسان بے حسی کا شکار ہو جاتا ہے، میں نے کل یا پرسوں آپ سے کہا تھا کہ ایمان کی، کم سے کم ایمان کی پہچان یہ ہے کہ آدمی نیکی کرے تو اسے خوشی کا احساس ہو، اور اگر اس سے کوئی برائی ہو تو رنجیدگی کا احساس ہو، غم کا احساس ہو۔ میری زبان سے جھوٹ نکلا، میں نے فلاں مومن کی توہین کر دی، میں نے فلاں نامحرم کو دیکھ لیا، جو غلطی کی ہے اس پر ایک رنجیدگی کا احساس ہو، یہ کم سے کم گناہ کی پہچان ہے۔ لیکن آدمی جس کے اندر یہ لاپرواہی پیدا ہو جاتی ہے، جو مومن کی زندگی میں انتہائی خطرناک چیز ہے، جہاں سے لاپرواہی پیدا ہوئی گناہ کے سلسلے میں، وہیں سے دین کی سلامتی کو، ایمان کی سلامتی کو خطرہ پیدا ہونے لگتا ہے۔ اب گناہ کے سلسلے میں انسانی زندگی میں میری آج کی بحث بھی سنجیدہ ہے کسی حد تک، اور آپ حضرات کا شکر گزار ہو کہ آپ مسلسل اس سنجیدہ گفتگو کو برداشت کر رہے ہیں، اس لیے امید ہے کہ اس گفتگو کو بھی آپ سن ہی لیں گے۔ زیادہ سے زیادہ تھوڑی بہت ایک آدھ جھپکی دو چار مومنین لے لیں گے تو اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ صلوات بھیج کے جگہ لیجئے گا۔ ہاں دیکھیے،
ایک ہوتا ہے نفس کے دباؤ میں آ کے گناہ کر بیٹھنا، اور ایک ہوتا ہے کہ بے پرواہ ہو کے گناہ کرنا۔ ان دونوں جملوں کو فرق کو محسوس کیجئے گا۔ ایک ہے لاپرواہ بن کے بے پرواہ ہو کے گناہ کرنا، اور ایک ہے نفس کے دباؤ میں آ کے گناہ کرنا۔ میں اس دونوں میں جو فرق ہے میرے گفتگو کا پہلے سے کہہ دوں، ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ نفس میں کے دباؤ میں آ کے گناہ کرنے کا کوئی جواز کا راستہ ہے کہ اس کے ذریعے جائز ہے۔ اس لیے گناہ تو آدمی کرتا ہی ہے نفس کے دباؤ میں، جھوٹ بولے، روزہ نہ رکھے، نماز چھوڑے، نفس کا دباؤ ہر جگہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے نفس کا دباؤ، اور ایک نفس کے دباؤ سے آگے بڑھ کے اتنی مرتبہ گناہ کیا کہ اس کے ایکسپرٹ ہو گئے، اب لاپرواہ دھیان میں نہیں آتا کہ گناہ کر بیٹھے۔ تو جو لاپرواہی کا گناہ ہے یہ دین کو لے کے جاتا ہے۔ بات تھوڑی سے کڑوی ہے مگر سچی ہے۔ روایات میں ہے، مجھے یاد نہیں رہ گیا، جہاں تک میرا خیال ہے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں اپنے اس پورے مجمع سے، جس میں بزرگ بھی ہیں، میرے جوان بھی ہیں، میرے نوجوان بھی ہیں، میری بہنیں بھی ہیں، میں یہ بات خاص کر کے کہہ رہا ہوں کہ اس پر دھیان دے جو بات میں اس کی خدمت میں کہہ رہا ہوں۔ ایک ہے نفس کے یا حالات کے دباؤ میں آ کے گناہ کر بیٹھنا، اور اس کے ساتھ احساس گناہ کا باقی رہنا کہ میں نے یہ غلط کیا ہے، اور ایک ہے لاپرواہ ہو کے گناہ کر بیٹھنا۔ لاپرواہ ہو کے جو گناہ ہے اس کو کتنا خطرناک ہے۔ چھٹے امام سے ایک شخص نے سوال کیا کہ مولا، نماز کے چھوڑنے کو کفر قرار دیا گیا ہے آپ کے ارشادات میں، حدیثوں میں جملہ موجود ہے وَمَا بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ إِلَّا الصَّلَاةُ، کفر اور ایمان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، بس نماز کا فاصلہ ہے۔ یہ حدیث پیغمبر ہے، حدیث معصوم ہے۔ تو امام سے پوچھا گیا کہ نماز کے چھوڑنے کو، توجہ دیں گے تب محسوس کریں گے انشاءاللہ، اور جتنی رحمت میں آنے آپ کو دی وہ بیکار نہ جائے گی۔ نماز کے چھوڑنے کو تو کفر کہا گیا کہ نماز، ایمان اور کفر کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ بس نماز کا فاصلہ ہے، کہ نماز ہے تو ایمان ہے، اور نماز گئی تو ایمان گیا۔ کہا مگر میرے مولا، نماز کے چھوڑنے سے بہت زیادہ برا کام لگتا ہے بدکاری کرنا، زنا، بدکاری۔ مولا نے کہا ہاں۔ کہا مگر اس عمل کو کفر نہیں کہا گیا۔ بڑی ہوشیاری سے میرے جوان خاص کر کے سنیں گے، کوئی الٹا مطلب نہ نکلے کسی ذہن میں۔ کہا مگر اسے کفر نہیں کہا گیا، بدکاری کو کفر نہیں کہا گیا، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اتنا بڑا گناہ، اتنا گندا گناہ، اتنا خراب گناہ، چہرے سے رونق ایمان چھن جاتی ہے، تک روایات ہیں، لیکن اس کو کفر نہیں کہا گیا ہے۔ تو امام کا جملہ سنیے جس کے لیے میں نے آپ کا وقت لیا ہے۔ امام نے فرمایا کہ جب آدمی بدکاری کرتا ہے تو وہاں ایک لذت کے لیے نفس کا دباؤ ہوتا ہے، اس پر کچھ پانے کے لیے نفس کا دباؤ۔ ممبر پھر زیادہ تشریح نہیں کر سکتا ہوں، جو جملے میں نے کہہ دیے وہ بھی ممبر کی تہذیب کے خلاف ہیں۔ بدکاری میں نفس کو کچھ ملنا ہے، اس کے دباؤ میں وہ کام کرتا ہے، لیکن نماز چھوڑنے میں نفس کو نہ کوئی لذت ملنا ہے نہ کچھ پانا ہے، نماز صرف لاپرواہی کی وجہ سے چھوڑتا ہے۔ تو آپ نے محسوس کیا کہ نہیں کہ چونکہ وہ گناہ جو نماز چھوڑنے کا ہے یہ صرف لاپرواہی کی وجہ سے ہو رہا، ورنہ نماز چھوڑنے میں کوئی مزہ نہیں مل رہا ہے، کوئی لذت نہیں مل رہی ہے، کوئی چاشنی نہیں آ رہی ہے، تو صرف لاپرواہی کی وجہ سے گناہ ہو رہا ہے، تو اسے کفر قرار دیا گیا ہے۔ میں نے آج سے برسوں پہلے امریکہ کے ایک شہر میں روایت پڑھی تھی، تو ایک بزرگ نے بعد میں آگے کہا تھا مولانا یہ تو آپ نے نماز سے کے چھوڑنے سے
چھوٹا جرم بنا دیا اس کو، تو میں نے کہا تھا نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، گناہ دونوں ہیں، لیکن گناہ ایک وہ ہے جو لاپرواہی کے باعث ہو رہا ہے، اور جو گناہ لاپرواہی کے باعث ہو رہا ہے وہ انسان کو کفر کی منزلوں تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اصل چیز جو انسانی زندگی میں اس کے دین کو اور اس کے ایمان کو اس سے چھین سکتی ہے، وہ ہے انسانی زندگی میں احکام خدا، احکام دین، واجب اور حرام کے سلسلے میں انسان کی ترقی کے مزاج میں لاپرواہی پیدا ہو جانا، جس کی ایک وجہ میں نے جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی۔ اب اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ جو لاپرواہی پیدا ہوتی ہے، یہ کیوں پیدا ہوتی ہے؟ یعنی ایمان کو خطرہ ہے لاپرواہی سے، لیکن یہ لاپرواہی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اس کے مختلف اسباب ہیں، جن سب کو میں ظاہر آج کی گفتگو میں بیان نہیں کر سکوں گا، اور اب کل اسے کنٹینیو نہیں کروں گا، دوسرا موضوع اگلی گفتگو کروں گا، اور نہ آپ بھی بور ہونے لگیں گے، تھک جائیں گے۔ آج جتنا مجھ سے ممکن ہو سکے گا بیان کروں گا کہ میرے عزیزو، انسانی زندگی میں احکام دین پر عمل میں گناہ دو ہی شکلوں میں ہوتا ہے، یا واجب کو چھوڑنے سے ہوتا ہے یا حرام کے کرنے سے ہوتا ہے، گناہ کا کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے۔ یہ جو لاپرواہی پیدا ہوتی ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس میں مختلف اسباب ہیں۔ اس میں پہلا سبب جو آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں وہ ہے مومن کے اعتماد کی کمی۔ کاہے پر اعتماد کی کمی؟ آخرت پر اعتماد کی کمی، معصومین کے ارشادات پر اعتماد کی کمی، اللہ کے بیان اور اس کی کتاب پر اعتماد کی کمی۔ اور جب یہ اعتماد کی کمی پیدا ہوتی ہے تو یہ انسان کیسے اپنے آپ کو جنت سے محروم کرتا ہے، اور جب صاحب اعتماد پیدا ہوتا ہے تو اس کو کون سا شرف نصیب ہوتا ہے۔ اب میں ذرا آپ کی تھکن کو بھی کم کروں اور بات کو بھی اپنے آسان بناؤں۔ میں نے کہا ہے پہلی چیز اعتماد کی کمی ہے۔ آدمی کا بھروسہ مانتا تو ہے کہ قبر ہے، مگر روز مولوی صاحب سے سنتا ہے کہ فشار قبر ہے، منکر نکیر ہیں، فرشتے آئیں گے، ایک کوڑا اگر خدا نخواستہ ماریں گے تو آگ سے قبر بھر جائے گی، یہ سب سنتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود گناہ کیوں ہوتے رہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان باتوں پر اعتماد کی کمی ہے۔ اور یہ باتیں نہ مولوی صاحب کی باتیں ہیں، نہ مولانا کی باتیں ہیں، نہ ذاکر کی باتیں ہیں، یہ باتیں رسول کی باتیں ہیں، یہ باتیں امام کی باتیں ہیں، یہ باتیں قرآن کی باتیں ہیں۔ تو اب اعتماد کی کمی یہاں سے گزرتی ہوئی وہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ لہذا میں دو کردار آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس سے محسوس کر سکے کہ اعتماد کی کمی اگر دین پر اور دین کے ہادیوں پر، رہبروں پر ہوتی ہے تو انسان کیسا ہوتا ہے، اور اگر اعتماد صحیح ہوتا ہے تو انسان کس شرف اور کس منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ واقعات کوئی نئے واقعات نہیں ہیں، آپ کے سنے ہوئے ہوں گے، میں اپنے گفتگو کے ثبوت کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ تاریخ میں پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں ایک صحابی ہیں جن کو ذو الشہادتین کہا جاتا ہے۔ ذو الشہادتین یعنی دو گواہیوں والے۔ دو گواہیوں والے کسی آدمی کا نام نہیں، گواہی، شہادت، جو کورٹ میں جا کے وٹنس کھڑا ہوتا ہے تو وہ جو کام کرتا ہے وہاں اس کو شہادت کہتے ہیں، گواہی کہتے ہیں۔ اسلامی نظام میں جہاں جہاں گواہی کی ضرورت ہے، وٹنس کی ضرورت ہے، کسی بھی جگہ ایک گواہ کافی قرار نہیں دیا گیا ہے۔ چاند کو دیکھا ایک آدمی آ کے کہے گا کوئی قیمت نہیں، دو ہونا چاہیے۔ باقی ان کی شرطیں ہیں گواہ کے لیے۔ پہلی شرط ہے عدالت، جو پیش نماز کی شرط ہے وہی شرط گواہ کی ہے۔ گواہی کسی بھی معاملے میں گواہی وہی دے سکتا ہے جس کے اندر وہ پیش نماز والی، عدالت والی شرط موجود ہو۔ کہیں بھی ایک گواہی کافی نہیں، نہ چاند کے معاملے میں، نہ مثلا طلاق میں۔ طلاق جب خدا نخواستہ پڑھا جائے تو وہاں بھی طلاق پڑھنے والے کے علاوہ دو گواہ ضروری ہوتے ہیں، ان کا بھی عادل ہونا ضروری ہے۔ تو گواہی کہیں بھی ایک کافی نہیں ہوتی ہے، لیکن روایت کہتی ہے کہ یہ ذو الشہادتین اس لیے کہلاتے تھے
کہ جو صاحب یہ دوہری گواہی والے کہلاتے تھے، پیغمبر خدا نے ان کی ایک گواہی کو دو گواہیوں کے برابر قرار دیا تھا. ذو شہادتین دوہری گواہی والے، کیا مطلب؟ یعنی یہ جہاں گواہی دے دیں گے اکیلے بھی ہوں گے تو کافی ہیں، دو، یہ دو کے برابر ہیں. نام کیا تھا ان کا؟ ان کا نام تھا خزیمہ ابن ثابت انصاری. ہمیشہ سے تو شہادتین نہیں تھے یہ کہ پیدائشی طور پر یہ دوہری گواہی والے بن گئے ہوں. ان کا نام خزیمہ ابن ثابت انصاری تھا. اپنے ایک عمل سے یہ ذو شہادتین کا شرف انہوں نے پایا، دوہری گواہی والے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو دو بار شہادت کا شرف ملا، یعنی یہ 2 مرتبہ مارے گئے. یہ دنیا میں نہیں ہوا ہے کہ کوئی شہید ہوا پھر زندہ ہوا پھر مارا گیا. یہ شہادت ہے کورٹ والی گواہی. دوہری گواہی والے، ان کا نام تھا خزیمہ ابن ثابت. ان کو یہ شرف کیسے ملا؟ ان کو یہ شرف ہے. میں نے گفتگو، یہ واقعہ کیوں چھیڑا؟ اپنے موضوع کو، گفتگو کو واضح کرنے کے لیے کہ ہمارے لیے دین کی سلامتی کا خطرہ جو پیدا ہوتا ہے وہ احکام خدا کی طرف سے لاپرواہی سے پیدا ہوتا ہے. واجبات کو چھوڑیں، لاپرواہی کے ساتھ چھوڑتے رہیں، حرام کاموں کو کریں اور لاپرواہی کے ساتھ کرتے رہیں. ایک ہی گناہ روز دہرایا جا رہا ہے. لاپرواہی کے ساتھ کریں. ان گناہوں کو اگر دہرائیں تو اس کے پیچھے سبب کیا ہوتے ہیں، ان کی جستجو کرنے کی ضرورت ہے. مومن کو ان کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کہ اگر میں گناہوں پر لگا ہوا ہوں، خدا نخواستہ میں نے 10 گناہ چھوڑ رکھے، مجھ سے غیبت نہیں چھوٹتی مثال کے طور پر. میں نے سب چھوڑ رکھا، مجھ سے جھوٹ نہیں چھوڑتا. میں نے سب چھوڑ رکھا مگر نامحرموں کو دیکھنا مجھ سے نہیں چھوٹتا. میں نے سب چھوڑ دیا مگر گناہ میں گانا سننا مجھ سے نہیں چھوٹتا. تو آدمی جستجو کرے کہ آخر اس بیماری کے پیچھے سبب کیا ہے. تو جو لاپرواہی پیدا ہوتی ہے کسی گناہ کے بارے میں، اس کے پیچھے جو اسباب، ان میں سے ایک میں نے شروع کیا ہے اعتماد کی کمی. رسالت پر اعتماد کی کمی، امامت پر اعتماد کی کمی، ان کے ارشادات پر اعتماد کی کمی، احکام خدا پر اعتماد کی کمی، بھروسے کی کمی. میں اس کے نمونے، 2 نمونے مجھے دینا ہے. ایک جو بھرپور اعتماد رکھے تو کس شرف پہ ہوتا ہے، اور ایک وہ جو اعتماد کی کمی کا شکار ہو جائے تو کس بدنصیبی میں جاتا ہے. میں نے پہلے منتخب کیا ہے اس اونچے شرف کو تاکہ آپ تھوڑے سے خوشحال ہو جائیں گے. اس کے بعد دوسرا رخ بھی آپ کو سنا دوں گا. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. ان کا نام خزیمہ ابن ثابت انصاری ہے. یہ دو شہادتان کیسے بنے؟ روایت کہتی ہے پیغمبر خدا ایک دن مدینہ منورہ میں اپنے گھر سے نکلے اور ادھر سے جا رہے تھے جدھر جانوروں کا بازار تھا، اونٹ اور گھوڑے وغیرہ بکتے تھے وہاں. پیغمبر کو اس کام سے نہیں نکلے تھے، اس نیت اور اس ارادے سے نہیں نکلے تھے کہ انہیں کوئی اونٹ خریدنا ہے. تو جب اس ارادے سے نہیں نکلے تھے تو پیسے ساتھ لے کے نہیں نکلے تھے. لیکن جو ادھر بازار سے گزرے تو ایک اونٹ ایسا دکھائی دیا جو اچھا تھا، ضرورت تھی ان کو، ان کا اسے خرید لے، پسند آ گیا. اب جو اونٹ خریدنے کے لیے گئے تو اس سے گفتگو ہوئی، اس نے کوئی قیمت بتائی، مثلا 200 درہم، 300 درہم، 400 درہم جو بھی ہو. اس سے گفتگو ہوئی، قیمت طے ہو گئی. پیغمبر نے کہا میں اس مثال کے طور پر میں نے 200 درہم میں تیرا یہ اونٹ خرید لیا. ہو سکتا ہے روایت میں وہ قیمت بھی لکھی ہو، مجھے یاد نہیں رہ گئی. کہا میں نے تیرا یہ اونٹ خرید لیا 200 درہم میں مثال کے طور پہ. اس نے کہا میں نے بیچ دیا. اب خرید و فروخت یہی ہوتا ہے. اب لین دین کا معاملہ اس کے بعد رہ جاتا ہے. میں نے خریدا، آپ نے بیچا، آپ مال مجھے دیں اور آپ پیسے مجھ سے لیں. پیغمبر کے پاس پیسے نہیں تھے. کہا رک، میں اب گھر جا کے ابھی پیسے لے کے آتا ہوں، بس اتنی دیر انتظار کر. یہ اونٹ خرید لیا ہے میں نے. بیع و شراء ہو گئی قانوناً. بیع و شراء میں لین دین شرط نہیں ہے، صرف یہ زبان سے صیغے جاری ہونا، الفاظ کا کہا جانا کافی ہے. ادھر جیسی پیغمبر ادھر سے ہٹے، چند منافق وہاں موجود تھے. منافقین نے دیکھا کہ پیغمبر نے اس سے بات چیت کی اور اس کے بعد پھر چلے گئے یہاں سے. تو نزدیک آئے، کہا یہ صاحب جو آئے تھے انہیں جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا. اب یہ جو بیچنے والا تھا یہ کوئی دیہات کا آیا ہوا تھا بدو. اس نے کہا مجھے نہیں پتا، یہ پیغمبر کو نہیں پہچانتا تھا. کہا کیا ہوا؟ تو ان سے کچھ بات ہو رہی تھی. کہا وہ اونٹ خریدنا تھا ان کو، انہوں نے اونٹ خرید لیا. کہلے بیچ دیا تم نے؟ کہاں بیچ دیا. تو کہا پھر لے کیوں نہیں گئے؟ کہو گھر گئے پیسے لینے، میں انتظار کر رہا ہوں ابھی پیسے لے کے آئیں گے. تو کہا کتنے کا بیچا؟ تو مثال کے طور پر اس نے کہا 200 درہم کا. تو اب انہوں نے وہ مکاری شروع کی. انہوں نے کہا ارے تم نے 200 کا بیچ دیا؟ نئے آئے ہوئے شہر میں لگتا ہے
اتنا شاندار تمہارا اونٹ ہے، تمہیں پتا نہیں آج کل بازار یہاں کیا حال ہے، اونٹ یہ ہم ڈبل قیمت میں بک جاتا تمہارا، کہاں بیچ ڈالا تم نے؟ اگر تم کہو تو ہم تمہارا یہ اونٹ 400 میں لے لیں گے مثال کے طور پر. تو اس نے کہا بھائی ہم نے تو بیچ دیا، اب کیا ہو سکتا ہے؟ کہا اس کی ترکیب ہم بتاتے ہیں تم کو کہ وہ معاملہ کیسے بگاڑو اور ہمارے ہاتھ کیسے بیچو. ظاہر اس کے ماہر ہیں، ان کا کام ہی یہی ہے، ان کا کام ہی بگاڑنا ہے، بنانا ہے ہی نہیں. کہا ہم ترکیب بتاتے ہیں. کہا وہ کیا کر لے؟ جب وہ جو صاحب گئے ہیں قیمت لانے، جب وہ لا کے دے تمہیں تو تم دیکھ کے کہنا یہ کیا دے رہے ہیں آپ. تو پوچھیں گے، کہیں گے جو تم نے کہا تھا وہ ہے، کہہ دینا نہیں یہ تو نہیں طے ہوا تھا، یہ قیمت تو نہیں طے ہوئی تھی. تو وہ کہیں گے نہیں قیمت طے ہوئی تھی. تو تم کہنا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر یہی قیمت طے ہوئی تھی تو آپ کوئی گواہ لے آئیے. ان سے کہنا کہ آپ کوئی گواہ لے آئیے کہ جو قیمت آپ دے رہے ہیں یہی طے ہوئی تھی. اور وہ تو گواہ دے نہیں پائیں گے اور ہم گواہی دیں گے نہیں، لہذا یہ معاملہ خراب ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم تمہارا اونٹ خرید لیں گے. واقعے کو آگے سنانے سے پہلے منافقت کی سوچ پر آپ غور کیجئے. منافق اونٹ خریدنے نہیں آیا ہے، منافق آیا ہے اس لیے کہ ایک اونٹ کی خریداری کا معاملہ خراب ہو تو کل سے مدینے میں یہ شہرت دے کہ دیکھو یہ مسلمانوں کے نبی ہیں اور ایک اونٹ کی قیمت کے بارے میں سچ نہیں بولتے. یہ پورے اسلام کو بے بنیاد کر دینا چاہتا ہے منافق. خیر پیغمبر تھوڑی دیر میں تشریف لائے، یہ لوگ تھوڑی دور ہٹ گئے، پیغمبر قیمت دینے لگے، اس نے وہی ڈرامہ دہرانا شروع کیا. کہا یہ کیا دے رہے ہیں؟ کہا جو قیمت طے ہوئی تھی. کہا یہ کہاں قیمت طے ہوئی تھی؟ قیمت تو اتنی طے ہوئی تھی. پیغمبر نے کہا کیسی بات کرتا بندے خدا، یہی قیمت طے ہوئی ہے. کہا ٹھیک ہے جو آپ قیمت دے رہے ہیں میں لے لوں گا، مگر بس کوئی گواہ لے آئیے. اب پیغمبر گواہ کہاں سے لائیں؟ ادھر سے الہی انتظام. یہی وہ لمحہ تھا کہ ادھر سے گزرے خزیمہ ابن ثابت. ابھی یہ شہادتین نہیں ہوئے، خزیمہ ابن ثابت گزرے، دیکھا پیغمبر کھڑے ہیں اور ایک اونٹ کے پاس ایک بدو عرب کھڑا ہے اور کچھ گفتگو ہو رہی. نزدیک آئے، جو نزدیک آئے تو وہ کہہ رہا تھا کہ کوئی گواہ لے آئیے کہ جتنے پیسے آپ دے رہے ہیں یہی پیسے طے ہوئے تھے. خزیمہ ابن ثابت، توجہ دیجیے گا جو وقت لیا ہے، خزیمہ ابن ثابت نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ پیغمبر جو کچھ دے رہے ہیں یہی قیمت طے ہوئی تھی. اب جو اس کی شرط پوری ہو گئی گواہی کی تو مجبور ہو گیا، اونٹ پیغمبر کے حوالے کیا، قیمت لے لی، طے بھی یہی قیمت ہوئی تھی. پیغمبر مڑے خزیمہ کی طرف، بڑا قیمتی جملہ خزیمہ کا ہے. پیغمبر مڑے خزیمہ کی طرف، کہا خزیمہ ابن ثابت قیمت جو میں دے رہا تھا طے تو یہی ہوئی تھی، مگر جب یہ قیمت طے ہوئی تھی تب تو تم وہاں تھے نہیں، پھر تم نے جانا کیسے؟ تم نے جانا کیسے؟ کہا پیغمبر خدا زندگی کے اتنے بڑے بڑے معاملات میں آپ پہ بھروسہ کیا، جنت کو آپ کے کہنے سے مانا، جہنم آپ کے کہنے سے مانا، خدا کو آپ کے کہنے سے مانا، قرآن کو آپ کے کہنے سے مانا، تو زندگی کے اتنے چھوٹے سے معاملے میں آپ پہ بھروسہ نہ کریں گے تو کس پہ بھروسہ کریں گے آخر؟ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام. تو اعتماد کی قیمت آپ نے پہچانی کہ جو اعتماد ہے، دین پر اعتماد، پیغمبر پر اعتماد، رسالت پر اعتماد، اماموں پر اعتماد، ارشادات معصومین پر اعتماد، یہ انسان کو خزیمہ سے ذو الشہادتین بنا دیتا ہے. پیغمبر نے اعلان کر دیا کہ سب کی گواہی ایک گواہی، لیکن آج سے خزیمہ ابن ثابت کا ایسا گواہ کہیں نہیں ملے گا. جب یہ کسی معاملے میں گواہی دے دیں تو ان کی گواہی کافی ہوگی، دوسری گواہی کی ضرورت نہیں پڑے گی. اسی دن سے خزیمہ ابن ثابت کا نام خزیمہ مشہور نہیں رہ گیا، ذو الشہادتین کے نام سے جانے لگے. تو یہ اعتماد کی وہ منزل ہے. میں صاحبان ایمان کے سامنے ایک نمونے رکھ رہا ہوں، لہذا تھوڑے نمونے اور رکھوں گا اس مثبت اور پازیٹیو رخ اور پہلو کے، کہ جو ہم اپنے اندر ہمیں جس منزل تک جا کے اعتماد کو پیدا کرنا ہے، اور اب جو سنانے جا رہا ہوں واقعہ وہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے.
آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی موجودگی میں صاحبان ایمان کی کیٹیگریز معین کی ہیں اور یہ اعلان فرمایا ہے کہ ایمان کے 10 درجے ہیں، اور ایمان کے ان 10 درجوں میں آخری 3 درجوں کے نام مشہور ہیں کہ 8ویں درجے پر جناب مقداد ہیں، 9ویں درجے پر جناب ابو ذر ہیں، 10ویں درجے پر ایمان کے جناب سلمان ہیں، اور کل ایمان مولا کائنات ہیں۔ ایمان کی کوالٹی، کیا میں یہ ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ اس مائک کی آواز ذرا سے بڑھا دی جائے، مجھے تھوڑا کم محسوس ہو رہی۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ تو اب جو ایمان ہے، اور یہیں سے اندازہ لگائیے کہ مومن اور مومن کا فرق، مومن اور مومن برابر نہیں ہوتے۔ بات میں بات یاد آ جاتی ہے، ہدایات اہل بیت موضوع ہے، کوئی بھی بات یاد آ جائے تو موضوع کے مطابق ہی ہوگی۔ چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیے ہم جتنے اس فرش میں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی 2 برابر کے نہیں، اپنے ایمان و عمل میں سب الگ الگ ہیں، جیسے شکل صورت میں اور ہر چیز میں تقریباً الگ الگ ہیں، ویسے ہی ایمان و عمل میں بھی برابر کے نہیں ہے۔ کوئی اونچا ہے، کوئی اس سے نیچا ہے، کوئی اس سے اونچا ہے، نہ نیچے ہونے کی کوئی حد ہے اور نہ اوپر جانے کی کوئی حد ہے۔ دور دور تک دونوں طرف سیڑھیاں ہی سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں۔ وہ جو فائر بریگیڈ والوں کی وہ آگ بجھانے والی سیڑھی ہوتی ہے، وہ بھی چھوٹی ہے اس ایمانی سیڑھی کے حساب سے۔ اس میں اتنے زینے ہیں، کوئی حد ہی نہیں ہے، نہ ادھر نیچے طرف جانے کی کوئی حد ہے اور نہ اوپر کی طرف جانے کی۔ مجھے تفصیل سے واقعہ تو یاد نہیں ہے، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام کی خدمت میں کچھ امام کے صحابی بیٹھے تھے، اس میں سے ایک معتمد صحابی جو اچھی کوالٹی کے صحابی تھے، ان چند لوگ تھے بیٹھے ہوئے، ان کے سامنے امام کے ہی چاہنے والے کچھ لوگوں کا تذکرہ آیا جو اس کوالٹی کے نہیں تھے۔ ہمارے درمیان بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ کچھ بہت دیندار ہیں، نماز شب کے بھی پابند ہیں، تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں، واقعاً زہد ہے ان میں، واقعاً تقوی ان میں، واقعاً دینداری ہے، واقعاً وہ اپنے کو حرام سے دوسروں کے مقابلے میں بہت بچاتے ہیں۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں ہمارے درمیان، اور ہمارے درمیان اس سے کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں ہمارے جیسے۔ تو اب آدمی جو زیادہ بہتر ہے، بڑی قیمتی بات یاد آئی ہے مجھے اس مسلم اور مومن معاشرے کے لیے امام کا ارشاد، جس کی کوالٹی بہتر ہو، سمجھتا میری کوالٹی اس سے بہتر ہے، علم زیادہ ہے، معرفت زیادہ ہے۔ مثلا آپ کے درمیان کچھ ہیں وہ عربی جانتے ہیں، کچھ عربی نہیں جانتے تو عربی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، کچھ انگلش جانتے ہیں، کچھ نہیں جانتے۔ تو اب علم میں، معرفت میں، ایمان میں، تقوی میں، زہد میں، ہر چیز میں آدمی میں کوالٹی ہی کوالٹی، کوئی اوپر ہے کوئی نیچے، جیسے دنیا کے کاروبار میں کوئی ارب پتی ہے، کوئی کروڑ پتی ہے، کوئی بلینر ہے، کوئی ملینر ہے، کوئی ہزاروں ہی کما رہا ہے، کوئی سینکڑوں ہی کما رہا ہے، درجے بنے ہوئے۔ تو یہ ذرا میڈیم گریڈ کے یا اعلیٰ کوالٹی کے کچھ اصحاب امام کے پاس بیٹھے گفتگو کر رہے تھے، تذکرہ آ گیا ذرا ان سے کچھ اور لوگوں کا، وہ بھی امام کے چاہنے والے، محب، امام کے محب، امام کے چاہنے والے۔ تو ان میں سے جو امام کے بعد گفتگو کر رہے تھے، ان میں سے کسی نے کہا کہ ہم لوگ ان سے رابطہ نہیں رکھتے، کہا کہ وہ ان کی سمجھ اور ان کا شعور اور وہ ان کے ایمان اور ان کی محبت اور ان کی معرفت ویسی نہیں ہے۔ تو امام نے کہا کہ سنبھل کے بات کرو، اگر تم اپنے سے نیچے والوں کو اس لیے چھوڑ دو گے تو ہم تم سے اوپر ہیں، یہی ہم سوچنے لگے تو ہم بھی تو تمہیں چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد امام نے کہا کہ جو تم سے نیچے والے ہیں انہیں تمہیں چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ ان نیچے والوں کو اٹھا کے اپنے برابر پہنچانا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو کوالٹی آئی دیکھیے، کوالٹی دیر میں آتی، آسانی سے نہیں آتی، کافی محنت کرنا پڑتی کوالٹی تک پہنچنے کے لیے۔ ایک کوالٹی والی صلوات بھی بھیج دیے پھر۔
لیکن کوالٹی نہیں ہے، اس کا احساس بھی پیدا ہونا اہم چیز ہے۔ تو میرے عزیزوں میں سنا یا ناتا میں مثبت رخ کہ جو انسان اعتماد رکھے تو اس میں کوالٹیز دیکھیے تو 3 درجے، 8ویں پہ جناب ابو ذر، 9ویں پہ جناب مقداد، 8ویں پہ جناب مقداد، 9ویں پہ جناب ابو ذر اور 10ویں پر جناب سلمان۔ تاریخ کا واقعہ ہے، کب کا واقعہ ہے؟ وفات پیغمبر پر کے بعد، جب مولائے کائنات پر مظالم کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، جب آپ کا گھر کا دروازہ جلایا گیا، جب بنت پیغمبر کو در و دیوار کے درمیان پیسا گیا، اس وقت کا واقعہ ہے۔ اسی درمیان اور مولا صبر کیے ہوئے، ہر ظلم پہ صبر کیے ہوئے، اس لیے کہ پیغمبر صبر کرنے کی ہدایت دے کے گئے، بڑے سے بڑے ظلم پہ صبر کر رہے ہیں۔ انہی ظلموں میں سے ایک ظلم یہ ہے کہ علی کے گھر کا دروازہ جلا کے ان کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کے انہوں نے قیدی کی طرح مسجد کی طرف لے جایا گیا۔ اس منظر کو، جو مجبوری تھی اس وقت کی حالات کی، جو بے کسی اور بے بسی تھی، مولا کی مجبوری یہ ہے کہ پیغمبر کہہ گئے صبر کرنا ہے، تم کو تلوار نہیں اٹھانا ہے۔ علی کے کچھ چاہنے والے بھی ہیں، ان میں ایک جگہ پہ جناب مقداد، ابو ذر اور جناب سلمان کھڑے ہیں، تینوں اس بے منظر کو دیکھ رہے ہیں اور سب بے چین ہیں، چاہنے والے۔ آپ خود سوچئے، ہم سن کے بے چین ہوتے ہیں، اور ہماری وہ کوالٹی نہیں ہے، وہ تو ابو ذر اور مقداد اور سلمان ہیں، جان دے دینے والے، اور اس کھڑے ہوئے صبر کے ساتھ اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ جناب مقداد کے زبان سے ایک جملہ نکلا، جناب مقداد نے کہا کہ کاش میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی۔ اب مجبوری دیکھیے، ان کے ہاتھ میں تلوار تک نہیں ہے۔ کاش میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں ابھی حملہ کر کے اپنے مولا کو آزاد کرا لیتا، چاہے اس میں میری جان چلی جاتی۔ مقداد کے جملے میں کوئی کمی تو نہیں ہے نا؟ ایک جذباتی محب اور چاہنے والے اور شیعہ کی زبان سے اس کے علاوہ کیا نکلے گا کہ اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو حملہ کر کے علی کو چھڑا لیتا۔ پورا لشکر ہے ادھر، فوج، حکومت ہے پوری، اس سے ٹکرا رہے ہیں اکیلے، تلوار ہوتی تو چھڑا لیتا، چاہے میری جان چلی جاتی۔ جناب مقداد جو 8ویں درجے پر ایمان کے ہیں، جیسے ہی ان کی بات پوری ہوئی، جناب ابو ذر نے ایک جملہ کہا، جناب ابو ذر نے کہا مقداد تم نے انصاف کی بات نہیں کہی، تم نے انصاف کی بات نہیں کہی۔ کہا کیا کہہ دیا میں نے؟ کہا جناب ابو ذر نے کہا مقداد یہ تم کیسی بات کر رہے ہو کہ تمہارے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو تم علی کو چھڑا لیتے؟ کیا ہمارا مولا علی ہماری تمہاری تلوار کا محتاج ہے؟ اب دیکھیے ایک درجہ اوپر ہے یہ، کیا علی ہماری تمہاری تلوار کے محتاج ہے؟ ارے ایک مرتبہ ایک لفظ بد دعا کا کہہ دے تو یہ سب کے سب تباہ ہو جائیں گے۔ یہ جملہ کہنے کے بعد جناب ابو ذر نے ایک جملہ اور کہا، اگر یہیں پہ چپ ہو جاتے تو سلمان چپ رہتے، سلمان کو نہ بولنا پڑتا، لیکن جناب ابو ذر نے کہا کہ ہماری تلوار کے محتاج نہیں ہیں، اگر بد دعا کر دیں تو یہ ظالم ابھی سب کے سب تباہ ہو جائیں، مگر ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ علی بد دعا کیوں نہیں کرتے۔ بس جیسے ہی جناب ابو ذر نے کہا کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ علی بد دعا کیوں نہیں کرتے، سلمان نے کہا ابو ذر تم نے بھی تو انصاف کی بات نہیں کی۔ سنیے جو کل ایمان سے ایک مرحلہ پہلے ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، جو امت کا سر میں سب سے آگے کھڑا ہے ایمان کے منزلوں میں۔ کہا ابو ذر نے کہا کہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ علی بد دعا کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ بس اس جملے کا سننا تھا، سلمان نے کہا ابو ذر تم نے بھی تو انصاف نہیں کیا، ارے علی امام ہیں، میں نے اسی کے لیے واقعہ سنایا ہے، علی امام ہیں، علی مولا ہیں، علی صاحب اختیار ہیں، جو فیصلہ علی کریں وہی درست ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ علی یہ کیوں نہیں کر رہے ہیں اور یہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ ہمارے مولا ہیں، وہ ہمارے امام ہیں، ہمارا کوئی حق نہیں بنتا یہ کہنے کا کہ ہم کہیں کہ علی بد دعا کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ میں نے یہ واقعہ آپ کو کیوں سنایا؟ یہ سنانے کے لیے کہ یہ ایمان کی وہ معراج ہے جہاں انسان اعتماد کی اس منزل پر آ جاتا ہے جہاں ساری بحثیں ختم ہو جاتی ہیں اور خود کو اپنے مولا اور اپنے آقا کے حوالے ہی امت کا انسان کر دیا کرتا ہے۔ ایک صلوات مل جل کے بھیجیں، محمد و آل محمد علیہ السلام۔
ایک اور صلوات بھیج دے محمد و آل محمد علیہ السلام. میں ایک ہی رخ آپ کی خدمت میں پیش کر سکا. میں نے آپ کی خدمت میں جو بات کہی تھی کہ دین کی سلامتی کا خطرہ جو پیدا ہوتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے لاپرواہی کے ساتھ حکم خدا کے ساتھ سلوک کرنے سے. جب آدمی واجبات کو لاپرواہی سے چھوڑنے لگتا ہے، جب آدمی حرام کاموں کو لاپرواہی سے کرنے لگتا ہے، تو اس کے بعد اس کی زندگی تیزی سے ادھر چلی جاتی ہے پھر جہاں دین ختم ہو جاتا ہے. اور لاپرواہی سے حکم خدا کی مخالفت کا مزاج کہاں کن کن اسباب سے پیدا ہوتا ہے. ان میں سے ایک سبب ہے انسانی زندگی میں اقرار تو ہو لیکن اعتماد میں کمی پائی جائے، احکام خدا میں اعتماد میں کمی پائی جائے، احکام پیغمبر دین میں اعتماد میں کمی پائی جائے، ذات نبی پر اعتماد میں کمی پائی جائے. میرے پاس وہ واقعات تھے جو میں ثبوت میں پیش کرنا چاہتا تھا، اب اس کے پیش کرنے کا وقت نہیں رہ گیا. آدمی لاپرواہ کہاں کہاں اور کن کن اسباب سے ہوتا ہے، بس تیزی سے ان کی فہرست سن لیں. اعتماد کی کمی کی وجہ سے آدمی لاپرواہ ہوتا ہے. اس کے بعد آدمی کبھی غلط سوچ کی وجہ سے لاپرواہ ہوتا ہے. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف فہرست سنا رہا ہوں. غلط سوچ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر آدمی یہ سوچنے لگتا ہے کہ ارے یہ تو بہت معمولی گناہ ہے، اس پر تو توبہ کر ہی لیں گے. ایک سوچ یہ پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے گناہ چاہے جتنے بڑے ہوں مگر اللہ کریم ہے، وہ تو بخش ہی دے گا. ایک سوچ یہ پیدا ہوتی ہے کہ ہم گناہ کر کے جائیں گے تو آخر محمد و آل محمد کی شفاعت کس دن کام آئے گی، لہذا وہ شفاعت کے سہارے جری بن کے، گستاخ بن کے گناہوں کے لیے آگے بڑھنے لگتا ہے. ایک سوچ یہ پیدا ہونے لگتی ہے کہ ہم علی والے ہیں، ہمارے لیے کوئی خطرہ ہے ہی نہیں، ہمیں جہنم کا ڈر ہے ہی نہیں، ہمیں جہنم کے نقصان کا کوئی چانس ہے ہی نہیں، لہذا وہ پھر گستاخانہ اور لاپرواہ بن کے گناہ کے راستے پہ چلنے لگتا ہے. اور یہ سب کے سب دین کی سلامتی کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں. میں نے آپ کی خدمت میں تفصیل سے صرف گفتگو ایک پوائنٹ پر کی، باقی موضوعات میں نے صرف فہرست اجمالاً سنا دی ہے. غور کروں گا، اگر ضرورت محسوس کروں گا تو کل اس کو کنٹینیو کروں گا، ورنہ بات دوسری شروع کی جائے گی انشاءاللہ. آج آئیے واپس چلیں ان پر اعتماد، ان کی اطاعت، ان پر بھروسہ. وہ جو کہیں وہ کرنا. دیکھنا ہے تو کربلا میں چل کے دیکھیے. کربلا کا پورا واقعہ مولا کی اطاعت نہیں، اپنے آپ کو مولا کے حوالے کر دینے کا واقعہ ہے. جو حسین کے ساتھ آئے تھے میں ان کی بات نہیں کروں گا، جو حسین کو کربلا لے کے آیا تھا، حسین کے مقابلے میں تھا، پھر حسین کے ساتھ آ گیا، میں اس کی بات کروں گا. آپ سمجھ گئے کون ہے وہ حر کہ جن کو شرف ملا ہے، معمولی شرف نہیں ہے کہ امام جب حر کی لاش کو سر اٹھا کے گود میں رکھیں تو زبان پر یہ فقرے ہوں کہ لقد صدقت امک اس سمت کا حرہ، حر تیری ماں کتنی سچی تھی کہ اس نے تیرا نام حر رکھا تھا. تو دنیا میں بھی آزاد ہے، تو آخرت میں بھی آزاد ہے. یہ وہی حر ہیں جنہوں نے راہ کوفہ میں لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا اور حسین نے پلٹ کے کہا تھا کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تیری یہ جرأت کہ تو میری سواری کی لگام پہ ہاتھ ڈالے. مگر حر کے اندر معرفت کا کوئی چراغ کہیں نہ کہیں جل رہا تھا، تبھی تو پلٹ کے کہا تھا کہ مگر اے حسین ابن علی، اے حسین، میں آپ کی مادر گرامی کا نام اس طرح نہیں لے سکتا ہوں. یہ حر کربلا تک آئے ہیں اور اسی حر کے رسالے نے حسین کے خیموں کو فرات کے کنارے نہیں لگنے دیا. اس وقت کوئی اور لشکر نہیں تھا، یہی حر تھے. مگر وقت گزرا، 7 محرم کی وہ تاریخ بھی گزر گئی جس کی صبح زہیر ابن القین نے لشکر یزید کے سامنے آ کے پانی کے لیے گفتگو کی تھی. پانی نہیں ملا تھا، مگر زہیر نے ایک جملہ کہا تھا کہ اے لشکر یزید والو، میں نے حسین کے خیموں میں پیاسے بچے دیکھے ہیں. یہ بچے اتنے پیاسے ہیں کہ اگر انہیں پانی نہ ملا تو یہ بچے پیاس سے مر جائیں گے.
یہ ساری باتیں حر کے کانوں تک پہنچ رہی ہیں۔ 9 محرم کی شام آ گئی، حسین کے خیموں سے تکبیر و تحلیل کی آوازوں کے ساتھ ساتھ ننھے ننھے بچوں کی التش کی صدائیں بھی بلند ہو رہی ہیں، یہ آوازیں بھی حر کے کانوں میں پہنچ رہی ہیں۔ بس شب عاشور گزرتے گزرتے حر نے ایک فیصلہ لے لیا۔ صبح ہوئی، حر کے ساتھی نے جو حر کا دوست ہے اس نے حر کے چہرے پہ نظر ڈال کے کہا، حر تمہارے چہرے پہ یہ کیسی گھبراہٹ ہے، تمہارے چہرے پہ ایک ایسی الجھن ہے، کیسی بے چینی ہے، کیا تم موت سے ڈر گئے ہو؟ کیا اس چھوٹے سے بھوکے پیاسے لشکر سے ڈر گئے ہو؟ حر نے جواب میں کہا، نہیں، نہ میں موت سے ڈرا ہوں، نہ میں لشکر سے ڈرا ہوں، میں اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان کھڑا ہوا پا رہا ہوں۔ بس اس احساس کے بیدار ہوتے ہی حر نے فیصلہ کر لیا، نکل پڑے خیام حسینی کی طرف، اور تنہا نہ نکلے، جس کو ساتھ لے سکتے ہیں اس کو ساتھ لے کے نکلے۔ روایات کہتی ہیں کہ بیٹے کو ساتھ لیا، بعض روایات کہتی ہیں کہ بھائی اور غلام کو بھی ساتھ لیا، مگر روایات یہ بھی کہتی ہیں کہ حر کس شان سے چلے۔ حر نے اپنے بیٹے سے کہا، بہت بڑے جرم ہیں ہمارے، ہم نے حسین کو بہت ستایا ہے، ہمیں حسین کے پاس ویسے لے چلو جیسے کسی فوجی کو قیدی بنا کے گرفتار کر کے لے آیا جاتا ہے۔ کیسے لے کے چلے؟ پشت گردن پر ہاتھوں کو بندھوایا، پیٹھ کے پیچھے گردن کے پیچھے ہاتھوں کو بندھوایا، آنکھوں پر کپڑے کی پٹی بندھوائی، کہا اب مجھے ویسے لے چلو جیسے قیدی لے جایا جاتا ہے۔ حر کا بیٹا ساتھ گھوڑے پر روانہ ہوا۔ ادھر حر کے خیموں سے نکلنے کی خبر حسین کے خیموں تک پہنچ گئی ہے۔ حر کے استقبال کا انتظام شروع ہو چکا ہے۔ مسلم ابن اوسجہ خیموں سے باہر نکلے، حبیب باہر نکلے، ایک ایک انصار حسینی کو دیکھ کے حر کا بیٹا کہہ رہا ہے، بابا حبیب ابن مظاہر ہمارے استقبال کے لیے آ رہے ہیں، بابا مسلم ابن اوسجہ ہمارے استقبال کے لیے آ رہے ہیں، بابا ارے دیکھو تو، ارے ابو الفضل العباس ہمارے استقبال کے لیے آ رہے ہیں، بابا بس اب گھوڑے سے خود کو گراؤ، ہمارا آقا حسین خیموں سے نکل پڑا ہے۔ حر نے خود کو گھوڑے سے گرایا، ایک مرتبہ قدموں میں حسین کے سر رکھنا چاہا تھا کہ حسین نے اٹھا کے سینے سے لگایا۔ حر نے ہاتھ جوڑ کے آواز دی، آقا میں نے ان اہل حرم کو ڈرایا ہے، ان ننھے بچوں کے دلوں میں خوف بٹھایا ہے، یہ بچے جو التش کہہ رہے ہیں اس پیاس کی سبب میں ہوں، میری بخشش کی کوئی گنجائش باقی ہے کہ نہیں باقی ہے؟ حسین نے مجدہ سنا دیا، میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک وہ تاریخ جو مقاتل نے اپنے قلم سے لکھی ہے وہ میں نے آپ کو سنا دی، لیکن اگر محسوس کیا جائے تو ایک منظر اور دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ کون سا منظر ہے؟ حر کے استقبال کا منظر میں نے آپ کو بتایا۔ حر کے استقبال کو زہیر نکلے، حر کے استقبال کو مسلم نکلے، حر کے استقبال کو خود عباس ابو الفضل العباس نکلے، حر کے استقبال کی خود حسین نکلے، مگر حر کے استقبال کا ایک منظر اور ہے جو تاریخ مقاتل نے تو نہیں لکھا ہے مگر اسے جذبات کی نگاہوں سے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ 2 محرم کو حسین کا قافلہ، انشاءاللہ آنسو بہیں گے، 2 محرم کو حسین کا قافلہ جب کربلا پہنچا ہے اور اس کے بعد کوفے سے لشکر یزید آنا شروع ہو گیا، 3 کو آیا، 4 کو آیا، 5 کو آیا۔ جب لشکر آتا ہے تو گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آتی ہے، اسلحوں کے کھڑکھڑانے کی آواز آتی ہے، تو زینب فضہ سے کہتی ہیں، جا کے دیکھ کیا میرے بھیا کے کوئی مددگار آئے ہیں؟ اور ہر مرتبہ جواب ملتا ہے کہ نہیں، یزید کے لشکر والے آئے۔ آپ سمجھ گئے، بس یزید کے لشکر والے آئے ہیں۔ اسی درمیان جب خیام حسینی میں ہمیں کی آواز برپا ہوئی تھی اور زینب نے بھیجا تھا دیکھ فضہ کون آیا ہے، تو آ کے خبر ملی تھی کہ حسین کے بچپن کا ساتھی حبیب آیا ہے۔ تو زینب نے کہا تھا حبیب سے ہمارا سلام کہہ دینا، عزاداروں میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب عاشور سے چند دنوں پہلے حبیب آئے تب تو اتنی مایوسی نہیں تھی، اب عاشور کی صبح آتے آتے کتنی مایوسی ہو چکی ہے۔ اس مایوسی کے عالم میں جب زینب کو خبر ملی ہوگی کہ لشکر یزید سے نکل کے حر میرے بھیا کی مدد کے لیے آئے ہیں، تو شاید زینب نے فضہ سے کہا ہو جا کے ہمارا سلام کہو۔ حجرکم اللہ۔
حر کا استقبال کر دیا حسین نے. ایک مرتبہ حر سے ایک جملہ کہا, حسین نے بچن فکر ہو سن لے. حسین نے کہا حر تم میرے مہمان ہو, میں تم سے شرمندہ ہوں. ان خیموں سے ننھے ننھے بچوں کے التش التش کی آواز آ رہی ہے, میں تمہاری کوئی خاطر نہیں کر سکتا. حر نے ہاتھوں کو جوڑا, میرے مولا ارے اور شرمندہ نہ کریں, آپ نے مجھے مہمان کہہ دیا تو ایک فرمائش میری پوری کر دیں. یہ میرا جوان بیٹا ہے, اسے مقتل میں جانے کی اجازت دے دیں. اور ہر باپ کی تمنا ہوتی ہے کہ باپ کا جنازہ بیٹا اٹھائے. یہ تم بیٹے کو مقتل میں کیوں بھیجنا چاہتے ہو؟ اور جواب دیں گے تم نہیں سمجھ رہے ہو, مگر میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں عاشور کا سورج ڈلتے ڈلتے, عاشور کا سورج ڈلتے ڈلتے کربلا کی زمین پر ایک وقت وہ آئے گا جب حسین کا کڑیل جوان بیٹا برچھی کھا کے گرے گا تو تنہا حسین کو اپنے بیٹے کی لاش اٹھانا پڑے گی. میں چاہتا ہوں کہ جو مصیبت حسین پہ آنے والی ہے وہ مصیبت مجھ پہ پہلے پڑ جائے, مگر کیا حسین نے اسے گوارا کیا؟ بیٹے کو اجازت تو دے دی, بیٹے کو اجازت تو دے دی, مگر جب بیٹا زخمی ہو کے گرا اور مدد کے لیے پکارا تو بیٹے سے پہلے, باپ سے پہلے حسین سرانے پہنچ گئے. ہرائے تو واپس کر دیا, تم جاؤ, تم بوڑھے باپ ہو, تم سے لاش نہ اٹھے گی, میں تمہارے بیٹے کی لاش اٹھا کے خیموں تک لے آؤں گا. ہاں, خیموں میں پردے کے پیچھے سے زینب نے یہ منظر شاید دیکھ لیا تھا. یہی تو وجہ تھی کہ جب جوان بیٹے کی لاش پہ حسین پہنچے تو بہن کو پایا. بہن یہ زحمت کیوں کی؟ کہا بھیا جوان بیٹے کی لاش حر کو تم نے نہ اٹھانے دی. اجرکم اللہ. ایام ازا گزر رہے ہیں, اگر 2-3 منٹ اور نکل جائیں, زیادہ ہو جائے تو مجھے معاف کر دیجیے, مگر رونے کا ایک موقع اور مل جائے. بیٹا شہید ہو گیا, بیٹا شہید ہو گیا. حر مقتل میں گئے, لڑے, شجاعت کے جوہر دکھائے, حق ادا کیا, شہید ہوئے. روایت کہتی ہے کہ حر کی لاش جب حسین اٹھا کے لائے تو حر کے پیشانی پر تیر یا پتھر کا زخم تھا, اور شہادت کے بعد بھی اس پیشانی کے زخم سے خون ابل رہا تھا. کسی شہید کی زندگی میں تذکرہ نہیں ملتا. خون جب نہیں رکا تو ایک مرتبہ حسین نے جیب سے ایک رومال نکالا جو ان کی والد گرامی کی یادگار تھا, اور رومال زہرا کو حر کی پیشانی پہ باندھ دیا. بس جیسے ہی رومال باندھا گیا خون رک گیا. حر تم نے یہ کون سا رخ اختیار کیا زندگی کا؟ شہید زندہ ہوتے ہیں ہم مانتے ہیں, مگر ظاہری طور پر تو موت کے دامن میں سو جاتے ہیں. یہ پیشانی پہ رومال زہرا کیوں بندوانے کی تدبیر کی؟ تو حر شاید کہیں کہ ارے تم سمجھتے نہیں ہو, اور شہدائے کربلا پہ کوئی الزام نہیں ہے, مگر میں کربلا کے شہید وہ ہوں کہ میدان قیامت میں اٹھایا جاؤں گا تو لوگ کہیں گے یہ حر ہے, یہ حر ہے, یہ حر ہے, یہ حسین کے لشکر کو لایا تھا, تو میں پیشانی پہ رومال زہرا باندھ کے اٹھوں گا تاکہ دنیا پہچان لے کہ حر فاطمہ کا آزاد کردہ ہے. اجرکم اللہ. عاشور کا دن گزر گیا, حسین کا لٹا ہوا قافلہ کربلا سے چلا گیا. باحجاز سید سجاد واپس آئے, قبروں میں شہیدوں کو دفن کیا, حر کی قبر الگ بنائی. صدیاں گزری, دور آیا صفوی بادشاہوں کا ایران میں. کسی بادشاہ نے اس وقت کے عالم سے کہا میں نے سنا ہے کہ شہداء زندہ ہوتے ہیں, تو میں شہدائے کربلا میں سے اپنے مولا عباس کی قبر کو کھول کے دیکھنا چاہتا ہوں.
زیارت کرنا چاہتا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ زندہ ہوتے ہیں۔ عالم لرز گئے، کہا یہ جسارت نہ کرنا، یہ جرات نہ کرنا۔ جب وہ کسی صورت میں نہیں مانا تو کہا اچھا پھر ایسا کرو کہ حر کی قبر کو کھول کے دیکھ لو، بس 2 جملے سن لیں، حر کی قبر کو کھول کے دیکھ لو تمہارا یقین واپس آ جائے۔ حر کی قبر کھولی گئی، زمین پہ حر ایسے لیٹے تھے جیسے ابھی ابھی سوئے ہوں۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے دیکھا حر کی پیشانی پہ ایک رومال بندھا ہوا ہے جس پہ خون کا دبا ہے۔ عالم سے پوچھا یہ کیا ہے؟ عالم نے پورا قصہ سنایا کہ خون نہیں رک رہا تھا، حسین نے رومال زہرا پیشانی پہ باندھ دیا تھا۔ بادشاہ نے کہا اگر یہ رومال زہرا ہے تو میری نجات کا ذریعہ بنے گا، حکم دیا رومال کھولا جائے۔ ارے جیسے ہی حر کے پیشانی سے رومال کھلا، ایک مرتبہ خون کا فوارہ ابلا۔ عالم دین نے کہا جلدی رومال واپس کر دے، حر دینے پہ تیار نہیں ہے۔ قبر بند کر دی گئی۔ میں کہوں گا حر تم ایک رومال زہرا نہ دے سکے۔ ارے کربلا میں حسین کی بیٹیاں، حسین کی بہنیں سروں سے چادریں چھن رہی ہیں، حسین کی انگلیوں سے انگوٹھی اتاری جا رہی ہے، نہیں اترتی ہے تو انگلیاں کاٹی جا رہی ہیں۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔